مراعات یافتہ لوگ ہیں ان کے وارے نیارے ہیں۔ کچھ لوگ مشیر بن گئے، کچھ وزراء بن گئے، کچھ وزرائے مملکت بن گئے، ان کے ساتھ دفاتر بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی کام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن مسلسل مراعات بھی لے رہے ہیں، تنخواہی بھی لے رہے ہیں۔ اور ان کے غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہر پاکستانی اس وقت 2,70,000 سے زیادہ مقروض ہے۔ بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہوا کہ کبھی اس کا تصور ہم نے نہیں کیا۔ 1971 میں ڈھاکہ فال کے بعد ہماری معیشت اتنی تباہ نہیں تھی جتنا بغیر جنگ کے اس وقت ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ دکاندار اپنی جگہ پر پریشان، مزدور، دہقان، کاشتکار اپنی جگہ پر پریشان، ڈگری ہولڈر نوجوان اور بغیر ڈگری ہولڈر کے اپنی اپنی جگہ پر پریشان، اور مسلسل خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ان حکمرانوں کا تحفہ ہے، مہنگائی ان کا تحفہ، بے روزگاری ان کا تحفہ، بدامنی ان کا تحفہ۔ اور اس ملک میں 20,000 روپیہ سے گھر لوگ چلاتے تھے، لیکن آج 60 اور 70,000 سے بھی ایک معمولی گھرانہ، ایک چھوٹا گھرانہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آٹا کی قیمت، افسوس یہ ہے کہ آٹا بھی اب سونے کی طرح بن گیا، اور سونا کہاں پہنچ گیا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 135 روپیہ آج لاہور میں 1 کلو آٹا ہے، چینی 100 روپیہ کلو، اور دوائی کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ ہوا۔ لوگ ہے کہ اگر رونا بھی چاہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ ان کی فریاد سنیں، کوئی رحم کرنے والی حکومت نہیں ہے، بات سننے والی حکومت نہیں ہے۔ اب تو اس حکومت پر IMF کا اعتماد بھی نہیں رہا۔ خود سابق وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں۔ وہ جو پروین شاکر صاحبہ کہتی تھی کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ معزز صاحب حضرات، پہلے غریب آدمی کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دال روٹی چلتا ہے، اب دال روٹی بھی بند ہو گیا، اور حکمرانوں کے چہرے پر مسکراہٹیں ہیں، قہقہیں ہیں، ان کے مراعات میں، ان کے پروٹوکول میں، ان کے عیش اور عشرت میں کوئی کمی نہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کی کانوائے جب گزرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح مغل بادشاہ جا رہا ہو۔ اتنے مراعات لے رہے ہیں کہ جس طرح یہ ملک انہی نے بنایا ہو۔ شرم کی بات، افسوس کی بات ہے، 700 کنال پر مشتمل ایک گھر میں گورنر صاحب رہتا ہے، ایک عام DPO بھی 104 110 کنال کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ اس ملک کی بات ہے جہاں کے لوگ مقروض ہیں۔ کرپٹ مافیا ہے اس وقت مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، اور پوری قوم کو انہوں نے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ روز جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر ان کی ساری عمارت کڑی ہے، جھوٹے اعلانات کر رہے ہیں، اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سانس لے رہے ہیں۔ مصنوعی آکسیجن پر یہ حکومت موجود ہے، اور اس معاشی تباہی اور بربادی کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں ایک تماشا بن گیا ہے۔ یعنی یہ تو شکر ہے باہر کے اوورسیز پاکستانی کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، اگر وہ بھی اپنے ترسیلات کو بند کرے تو یہاں سانس لینا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اخلاقی زوال ہے، اور ایک فرد کا نہیں ہے، اجتماعی طور پر اخلاقی زوال ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے۔ روز کسی نہ کسی لیڈر اور قائد کے ویڈیو لیکس ہو رہی ہے، کبھی آڈیو اور کبھی ویڈیو، اور جس کی نہیں آئی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی آنے والے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جن کے ساتھ ہر چیز محفوظ ہے، اور ہر چیز قیامت میں تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اب ان کا یہ گلہ ہے کہ کیوں لیکس ہو رہے ہیں
اور لوگوں کو کیوں پتہ چلتا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے، اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کر لے، اپنی دن اور رات کی سرگرمیوں کو پاک کر لے، ان کو یہ گلا ہے کہ آخر عوام کو کیوں پتہ چلتا ہے؟ یہ لوگ ہمیں مغرب کے بارے میں بہت باتیں بتاتے ہیں کہ مغرب میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کیا مغرب میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر کے بارے میں اتنی چیزیں آ جائیں، وہ قوم سے معافی مانگتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہاں سب کے سب اس حمام میں بالکل بے لباس ہے، اور ہماری نئی نسل کو مسلسل یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کا معیار یہی ہے۔ محترم بھائیوں، اس وقت ملک میں شدید بدامنی ہے، اور جہاں امن نہ ہو وہاں کاروبار نہیں چلتا ہے، جہاں امن نہ ہو وہاں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معیشت کی مثال بالکل پرندے کی طرح ہے، پرندہ وہاں سے اڑتا ہے، چلا جاتا ہے جہاں امن نہ ہو۔ ابھی گزشتہ تھوڑے سے عرصے میں خود خیبر پختونخوا میں 345 واقعات ہو گئے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت پورا بلوچستان میں جو لاوا پک رہا ہے، حکمرانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، میں خاص کر بلوچستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں گوادر کے لوگوں نے گزشتہ 65 دنوں سے دھرنا دیا ہے، اور یہ ایک محدود مدت میں دوسرا دھرنا ہے۔ ماضی میں بھی 27 دن دھرنے کے بعد گوادر کے لوگوں سے مرکزی اور صوبائی حکومت نے وعدے کیے، اور ان وعدوں کی بنیاد پر وہ دھرنا ختم ہو گیا، اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ پانی مانگتا ہے جو ان کا حق ہے، اپنے سمندروں میں، اپنے سمندر میں وہ روزگار چاہتا ہے جو صدیوں سے اس کا حق ہے، بارڈر ٹریڈ چاہتا ہے جو صدیوں سے وہاں جاری ہے، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے دھرتی، اپنے شہر میں تحفظ دیا جائے۔ لیکن 65 دن دھرنے کے باوجود بھی اب تک مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔